جب انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں۔ ویسے بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور غم دیر پا ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو خوشی نظر نہیں آتی جاتے ہوئے، اور غم جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ غم یاد آ جائے تو غم غلبہ پا لیتا ہے اور خوشی خوشی نہیں رہتی ہے۔ تو انسان نے زیادہ تر نبھا انسانی زندگی کے اندر غموں سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس نے غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب امام الانبیاء بھی دکھوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلخ حالات کا کلیجہ چیر کے اپنا راستہ نکالتے رہے ہیں، اور مکے جیسی بستی کے اندر بھی پتھر برستے رہے اور جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے رہے اور وہاں اذیتیں کھڑی کی جاتی رہیں، اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، تو کیا تمہیں تکلیفوں میں، آلام میں اور مصائب میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر دکھوں کا دخل زیادہ ہے، سکھ تھوڑے آئیں گے۔ اگر انسان اس حقیقت واقعہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دکھوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے، بلکہ ایک کیفیت بندے پہ ایسی آتی ہے کہ اس دکھ کو بخوشی قبول کر لیتا ہے کہ یہ دکھ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہیں اور میں زیادہ تر ان دکھوں سے گزارا کرنا ہے۔ پھر میاں صاحب کے لہجے میں بولتا ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کڈائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر انسان کی زندگی دکھوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور دکھوں سے نبھا کرنے کے لیے اور دکھ کے حالات اور جبر اور سختیوں کو سہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتی ہے، اور یہی آمادگی انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اور وہ پھر حالات کی کشاکش سے ٹکرا جاتا ہے اور دکھوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو راحت کے اندر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی خوش ہوا ہے راستہ پرخار دیکھ کے، تو وہ راستے کا پرخار ہونا اور راستے کو کانٹوں سے بھرا ہوا جب دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے۔ تو سورۃ البلد ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی نام ہی مشکلات کا سینہ چیر کے اور مشکلات کا کلیجہ کاٹ کے آگے بڑھنے کا نام ہے، اور جو بندہ مشکلات، دکھوں، آلام و مصائب اور تکلیفوں سے ٹکرا کے اپنا راستہ نہیں بنانا چاہتا وہ ناکام شخص ہوتا ہے، وہ مراد اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ جو ہر وقت خوشیوں کے کھلونوں میں کھیلنا چاہتا ہے اور تھوڑا سا غم آ جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ زندگی کی حقیقتوں سے اور زندگی کے حسن سے اپنے آپ کو کبھی بھی مالا مال نہیں کر سکتا ہے۔ سورۃ البلد ہمیں سکھاتی ہے، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ دیکھو جب نبیوں کا امام بھی دکھوں میں مسکرا رہا ہے، جب حضرت خلیل اللہ جلتی ہوئی آگ کے انگاروں کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو جب مکے کی گلیاں بھی خون سے ہٹی ہوئی ہیں، جب بلال حبشی کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے اور بلال آہت آہت کے نغمے بول رہا ہے، بلکہ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے کہ یہ تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے روتے نہیں ہو، تم آگے سے ہنستے ہو۔ تو بلال حبشی نے مسکرا کے کہا کہ تم بازار جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ لیتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب محبت کی ہے تو پھر دکھ سہنے پڑیں گے، پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر اذیتوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمت کرنی پڑے گی۔ تو 3 قسمیں کر کے کہا، قسم ہے محبوب مجھے شہر مکہ کی، قسم ہے تیرے وجود مسعود کی،
قسم ہے تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی تخلیق کے اندر یہ ہم نے چیز رکھی ہے کہ یہ حالات کے جبر سے ٹکرائے اور یہ دکھوں کو سہے اور اپنے راستے تلاش کرتا چلا جائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا۔ یہ ابو الاشد اسید بن کلدہ نامی شخص تھا جو چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیتا تو 10 آدمی اسے کھینچتے تو وہ چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن جو چمڑا اس کے پاؤں تلے دبا ہوتا تو وہ اس کے پاؤں سے نیچے نہ نکل پاتا، تو وہ سمجھتا تھا میں بڑا طاقتور ہوں۔ یا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ وہ دنیا کے اوپر تو بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کی چھاتی بڑی چوڑی ہے، اس کے پنجوں میں بڑا زور ہے، وہ طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ وہ آخرت کو بھی بھول جاتا ہے اور اس طاقت کا بھی انکار کر دیتا ہے جو اسے بچھاڑ دے گی، اور وہ ایک سانس بھی نہیں جی سکے گا۔ جب اس نے چاہا تو یہ اس کی ساری تالیاں اور یہ اس کا سارا جوش اور ساری طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی اور مٹی کی ڈھیری بن جائے گا۔ تو یہ گمان کرتا ہے، یہ انسانی سوچ کا ایک زاویہ ہے جس کو بیان کیا گیا۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ دولت کے نشے کے اندر وہ یہ ڈھینگے مارتا ہے کہ میں نے اتنا مال لگا دیا، اتنا مال لگا دیا۔ وہ فضول خرچیاں کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی نمائش بناتا ہے، عالی شان محلات بناتا ہے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ منصوبے تراشتا ہے، اور پھر اس پر مال صرف کر کے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بناتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنا مال لگا دیا، میں نے اتنا مال لگا دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ گمان نہیں کرتا کہ اس کو کسی نے دیکھا ہے، کوئی ہے جو اس کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اتنے مال صرف کر رہا ہے اور فضول خرچیوں پر، عیاشیوں پہ پیسے اڑا رہا ہے، اسے اپنی ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کو نان شبینہ کو ترستے ہوئے یتیم بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اس کو زبان نہیں دی اور اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے۔ کاش کہ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کا مطالعہ کرتا۔ معاشرے کے اندر کتنے لوگ اذیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، یہ کھلی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھتا اور یہ فضول خرچیوں میں اس نے جو پیسے لگائے ہیں یہ مال ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، ان کے دکھ بانٹنے کے لیے صرف کرتا، تو یہ کتنا طمانیت قلب سے مالا مال ہوتا اور اس کا رب بھی اس کے اوپر کتنا خوش ہوتا۔ لیکن یہ زبان رکھنے کے باوجود، 2 ہونٹ رکھنے کے باوجود، یعنی زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے وہ بول کر کے کسی کی توجہ بھی اس سمت دلا سکتا تھا کہ فلاں گھر میں چولہا نہیں جلتا اور غریب کے بچے نان شبینہ کو ترستے ہیں، خود طاقت نہیں تھی تو کسی کو توجہ تو دلا سکتا تھا، لیکن اس نے نہ کسی کو توجہ دلائی اور نہ خود اس نے کسی دکھی کی مدد کی۔ اس کو ہم نے آنکھیں بھی دی تھی، اس کو زبان بھی دی تھی، اس کو 2 ہونٹ بھی دیے تھے۔ ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 ابری ہوئی چیزوں کی ہدایت بھی دی، 2 گھاٹیاں بھی دکھائیں، خیر اور شر کے راستے بھی دکھائے۔ اسے پتہ ہے خیر کیا ہے، اسے پتہ ہے شر کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے حق اور خیر کے راستے واضح بھی کر دیے، اور انسان کو خود بھی پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ جب وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتا ہے تو ضمیر میں گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے،